السلام علیکم۔ میں نے اس ویڈیو میں بات کرنی ہے اسلام اور گداگری، اسلام اور یہ مانگنا 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 تانگنا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ نہم جماعت میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ میرے خیال سے الطاف حسین حالی نے لکھا ہوا ہے مضمون، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اتنی مذمت شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں گداگری کی گئی ہو، مانگنے تانگنے کی گئی ہو، جتنی مذمت اسلام میں اس کی گئی ہے، کہ اس کی مانگنے تانگنے کی۔ اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگنے کو پسند نہیں کرتے تھے، دست سوال دراز کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی احتیاط برتتے تھے کہ اگر وہ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کوڑا گر گیا تو وہ کسی دوسرے شخص سے نہیں مانگتے تھے کہ کہیں یہ بھی مانگنے میں نہ آ جائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے مانگنے والے کو ملعون قرار دے دیا کہ ملعون ہے وہ۔ تو ہمارے یہاں یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہوں، مسجد سے باہر نکلتا ہوں، تو مانگنے والوں کی بھیڑ ہر طرف نظر آتی ہے۔ تو حالی صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہمارے علماء اور واعظین اور اس قسم کے جو افراد ہیں، شخصیات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی تقاریر میں یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت ہی برا طریقہ ہے پیسہ کمانے کا۔ یعنی اس میں ایک تو مانگنے والوں کی تو میرا خیال ہے لوگ مانگ کیسے لیتے ہیں، سیلف رسپیکٹ ان کی تباہ نہیں ہوتی؟ یا تو یہ ہے نا کہ کمانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا یار جو خیر ہوتا ہے ہوتا رہے، برا انہیں کیا برا لگنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک مافیا ہے، پورا مافیا ہے۔ تو میں تو پہلے اب انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا حق مارتے ہیں۔ آپ جو مستحقین ہیں، جو آپ کے خیرات و صدقات کے مستحق ہیں، ان تک آپ کی چیز نہیں پہنچتی، غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے۔ دراصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو سفید پوش لوگ ہیں جو دستے سوال دراز نہیں کرتے، تو ہمیں یہ 10 روپے 20 روپے جو ہم ادھر ادھر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکٹھے کر کے کسی سفید پوش کو دے دیں کہ جو غربت کا تو مارا ہوا ہے لیکن اپنی غربت ظاہر نہیں کرتا، مانگتا نہیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے داروں میں اس طرح کے لوگ ہوں گے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تک یہ چیز پہنچائیں، نہ کہ یہ جو روڈ پہ مانگتے پھرتے ہیں، یہ دن کو یہ ہزاروں کماتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایسے ایسے ٹرین بچے پتہ نہیں کہاں ان کو ٹریننگ ملتی ہے، کہاں سے آ جاتے ہیں، مختلف قسم کے ان کے نعرے ہوتے ہیں اور وہ نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہاں یونیورسٹی کے سامنے ہے کہ اس کا نعرہ ہے 10، وہ پورا دن یہی بولتا رہتا ہے 10 10 یعنی 10 روپے۔ تو نہ اس کا گلا تھکتا ہے، نہ وہ خود تھکتا ہے، اسے کچھ اثر نہیں پڑتا اور وہ کوئی اور بات ہی نہیں کرتا 10۔ یہ باقاعدہ نے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی ایکٹنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے، پورے اداکار ہیں یہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نظر انداز کیا جائے، اگنور کریں انہیں، وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں اگر 1 روپیہ دے دیں تو آپ کو برا برا گھورنے لگ جاتے ہیں، 5 روپے دیں تو گھورنے لگ، یعنی کم سے کم 10 روپیہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا تھا، تو ایک فقیر آ گیا وہ کھانے کے درمیان، تو میں نے کہا یار آپ نے کھانا کھانا ہے تو میں آپ کے لیے، دوستوں کی کڑھائی تھی تو میں نے کہا کڑھائی سے آپ کے لیے ڈال دیتا، نہیں میں نے جوس پینا ہے۔ میں نے اسے جوس لے کے دے دیا، میں نے کہا یار ہم کھانا کھا رہے ہیں، تنگ ہوں گے سارے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے افراد بھی، تو میں نے اسے جوس، میں نے کہا بندے کو اشارہ کیا کہ بھائی اسے جوس دے دیں، لیکن
وہ دوسرا فقیر دیکھ رہا تھا، وہ بھی آ گیا، تو وہ بھی مجھ سے جوس مانگنے لگ گیا۔ تو اب میرے والد صاحب کی فیکٹری تو نہیں لگی ہوئی جوسوں کی کہ میں سب کو جوس دیتا فراہم کرتا وہاں پہ۔ تو میں انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہیں اور جائیں، کسی اور سے مانگیں۔ تو نہیں بھائی، اس نے کہا ہے کہ میں ابھی آیا ہوں، ابھی تو میں کام پہ آیا ہوں، آپ پہلے بندے ہیں جس سے میں مانگ رہا ہوں، تو آپ اسے دیا تو مجھے بھی نہیں، یعنی وہ اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تو یہ کام ہم نے کرنا ہے، ہم نے کرنا ہے یہ کام کہ انہیں بالکل اگنور کریں، انہیں توجہ ہی نہ دیں، بولتے رہیں، بولیں گے چلے جائیں گے۔ مستحق لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سب، لیکن اکثریت 99% جو ہے وہ اس قسم کے لوگوں کی ہے۔ انہوں نے نظر انداز کریں، اگنور کریں انہیں، اپنا ٹائم ان کے ساتھ ویسٹ نہ کریں، اور جو مستحقین ہیں ان تک پہنچائیں، یہ اپنا پیسہ وغیرہ جو بھی ہے صدقہ و خیرات ہے یہ ان تک پہنچائیں، تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ہوگا، بلکہ ثواب اسی میں ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ آیا، اس نے حضور پاک کو کہا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ جو باتیں تھیں۔ تو اب حضور پاک نے کہا کہ کیا آپ کے گھر میں کچھ ہے؟ نے کہا کہ ایک دری ہے، ایک میرے خیال سے کوئی برتن ہے جس میں وہ کھانا کھاتا تھا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو حضور پاک نے کہا وہ لے آؤ۔ حضور پاک نے کہا کہ یہ کوئی کتنے کا خریدے گا؟ کسی نے 1 درہم کا کہا، کسی نے اسی طرح اس کا بھاؤ تاؤ ہوا۔ تو جس نے اچھی قیمت لگائی تو حضور پاک نے وہ اس پہ بیچ دیا، اور اس بندے کو کہا کہ ایک کلہاڑی خرید لو، ایک رسی خرید لو، جنگل جایا کرو، لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو۔ تو کچھ دنوں بعد وہ آیا تو اس کی حالت بہتر تھی۔ تو یعنی ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں محنت شاقہ کرنے کا کہتا ہے، مشقت کرنے کا کہتا ہے، بیٹھ کر اور یہ مانگ تانگ کے کھانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے۔ تو حلال، کسب حلال کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ تو حلال کما کے کھانا، حلال کمانا اور اسے اچھی جگہ پہ لگانا، بچوں پہ لگانا، والدین پہ لگانا، دوستوں پہ لگانا وغیرہ، رشتہ داروں پہ لگانا، جہاں آپ چاہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اچھی بات خرچ کرنا، خرچ کریں اور اس کا ثواب بھی ہوگا آپ کو۔ مومن کا تو ہر کام ثواب ہے، سونا جاگنا اگر وہ ٹائم پہ ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے وقت سوئیں، رات کو سوئیں جو سونے کا وقت ہے، اور حلال کھائیں، ثواب ہی ثواب ہے، جو کام کر رہے ہیں ثواب ہے۔ تو یہ جو گداگر ہیں آپ کو جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یہ معاشرے میں سستی، کاہلی اور اس قسم کی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی جو لوگ نا مشقت کرتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بندہ پورا دن محنت کر رہے اور کوئی 1000 روپے گھر کو لے آتا ہے آج کل، اور دوسرا بندہ 10-15 گھروں کا چکر کاٹ کے 2000-3000 کا آٹا پیدا کر لیتا ہے۔ وہ جو محنت کرنے والوں کہے گا یار کیا عجیب بات ہے کہ میں نے پورا دن محنت کی، میں نے کیا لایا ہے، اور وہ 15 گھروں کا چکر کاٹے اور اس کے پاس ہو گیا ہے اچھی والی مہینے کا کام ہو گیا اس کا۔ تو ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے، اس پہ کام کرنا چاہیے، اور جو مستحقین ہیں ان تک ان کا حق پہنچانا چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔